अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज से इंशाअल्लाह हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 6 से तर्जमा का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग, कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अअन्ज़रतहुम खा आपने उन्हें डराया, अम या लम तुनज़िरहुम आपने उन्हें ना डराया, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। तो यहाँ से कुफ़ार का बयान शुरू हुआ है और इनसे मुराद मदीना के कुछ यहूदी और अबू जहल जैसे लोग हैं जो अपनी सरकशी की वजह से कुफ़र पर डटे रहे और ईमान से दूर रहे। ख़तम अल्लाहु, ख़तम मोर लगा दी, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, अला पर, क़ुलूबिहिम उनके दिलों, व अला समइहिम और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम और उनकी आँखों पर, गिशावतुन पर्दा है, वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम बड़ा अज़ाब है। इसके बाद मुनाफिकीन का तज़किरा है। व मिनन नासी और लोगों में से कुछ लोग, मन जो यक़ूलु कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वमा और नहीं, हम वो बिमोमिनीन ईमान लाने वाले। हकीकत में वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, अल्लाह को या ईमान वालों को कोई धोखा नहीं दे रहे। फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, मरज़ुन बीमारी है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु बस अल्लाह ने ज़्यादा कर दिया उनको, मरज़ा उनकी बीमारी में, वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अलीमुन दर्दनाक अज़ाब है, बिमा बासबाब उस चीज़ के, कानू जो वो थे, यकज़िबून झूठ बोलते। तो वो झूठ बोलते थे कि हम मोमिन हैं, हकीकत में वो मोमिन नहीं थे। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस निफाक जैसी बीमारी को और बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वो कई एक बुराइयों में मुब्तला हो गए, जैसे वादा खिलाफ़ी हो गई, झूठ बोलना, ज़बान दराजी और इस तरह की कई बीमारियों में अल्लाह ने उन्हें मुब्तला कर दिया। व इज़ा और जब, क़ीला कहा जाता है, लाहुम उनके लिए, ला तुफ़सिदू तुम फसाद न करो, फिल अर्दी ज़मीन में, क़ालू वो कहते हैं, इन्नमा बेशक, नहनु हम, मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं, अला ख़बरदार, इन्नहुम बेशक वो, हुमुल मुफ़सिदूना वही फसाद करने वाले हैं, वलाकिन और लेकिन, ला यशऊरून वो शऊर नहीं रखते। व इज़ा और जब, क़ीला कहा जाता है, लहुम उन लोगों के लिए, आमिनू तुम ईमान लाओ, कमा जैसा कि, आमना ईमान लाए, अन्नासु लोग। तो यहाँ लोगों से मुराद सहाबाए कराम हैं। क़ालू वो कहते हैं, अनुमिनु क्या हम ईमान लाएं, कमा जैसा कि, आमना ईमान लाए, अस्सुफ़हा बेवकूफ़ लोग। नाऊज़ु बिल्लाह वो सहाबा को बेवकूफ़ समझते थे। अला ख़बरदार, इन्नहुम बेशक वो, हुमुस्सुफ़हाउ वही बेवकूफ़ लोग हैं, वलाकिन ला यअलमून और लेकिन वो जानते नहीं हैं। जैसा कि आज हमारे मुआशरे के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो शिरक को औलिया का अदब, बिदआत को क़ुर्ब इलाही का ज़रिया और कुफ़ार के साथ दोस्ती को वक़्त का तक़ाज़ा समझते हैं। फ़हशी और उरियानी को तरवीज देना, इसको हुकूक़ निस्वा का नाम दिया जाता है, औरतों के हुकूक़ का नाम दिया जाता है। तो अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से महफूज फरमाए। व इज़ा और जब, लक़ू वो मिलते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से,
آمنو جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے۔ یہ منافقین جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ الگ ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا کہتے ہیں اِنَّا بے شک ہم مَعَكُمْ تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحن ہم مستہزئون مومنین کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، شیطانوں سے مراد کفار یہود کے سردار وغیرہ، یعنی ان کے جو بڑے سردار ہیں، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم مومنین سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں، انسانوں میں سے بھی جو انسانی شیطان اور جنوں میں سے جو شیطان ہیں۔ اللہ یستہزئ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یستہزئ مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، مہلت دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ حیران پھرتے ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ کیسے مذاق کرتا ہے کہ قیامت والے دن جب مومنین جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو منافقین بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے، تو اچانک درمیان میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی جو انہیں جہنم میں پھینک دے گی۔ تو یہ اللہ کا ان کے ساتھ مذاق ہے۔ اولئک الذین اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لیا الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما پس نہیں ربحت فائدہ دیا تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا اور نہیں تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے، کہ ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ مثلہم ان کی مثال، ان منافقین کی مثال، کا مثل الذی اس شخص کی مثال کی مانند ہے، استوقد جس نے خوب بھڑکائی، نارا آگ، فلما پس جب اضاءت اس آگ نے روشن کر دیا، ما اس چیز کو، حولہ جو اس کے ارد گرد تھی، ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالیٰ، بنورہم ان کی روشنی کو، وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ دیکھ نہیں سکتے، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، حق کی بات سننے سے بہرے ہیں، حق کی بات کرنے سے گونگے ہیں، اور حق کی بات کو دیکھنے سے، نور ہدایت کو دیکھنے سے اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون پس وہ اپنے اس سودے سے واپس نہیں لوٹ سکتے جو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے، اب وہ گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ او یا کصیب ان کی مثال اس بارش کی مانند ہے، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات جس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ رکھتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے ڈر کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ تو یہاں پر بارش سے مراد اسلام ہے، اور ظلمات اور رعد اندھیروں اور گرج سے مراد وہ تکالیف اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کے راستے میں پیش آتی ہیں، اور برق سے مراد وہ چمک ہے، وہ کامیابیاں ہیں جو مسلمانوں کے نصیب میں ہوتی ہیں۔ تو کفار کی منافقین کی مثال اس لیے یہاں پہ بیان کی گئی ہے
کہ جب انہیں آرام اور راحت نصیب ہوتی ہے اسلام میں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب انہیں تکالیف پہنچتی ہیں تو وہ اسی طرح ڈرنے لگتے ہیں جیسے انسان کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے ڈرنے لگتا ہے۔ جب جہاد جیسے احکام انہیں بیان کیے جاتے ہیں تو اس وقت ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے جائے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، کلما، جب کبھی، اضاء، اس نے روشن کیا، اس بجلی نے، لہم، ان کے لیے، مشو، وہ چلنے لگے، فیہ، اس میں، وَإِذَا، اور جب، اظلم، اس نے اندھیرا کر دیا، علیہم، ان پر، قاموا، وہ کھڑے ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالی، لَذَهَبَ، البتہ وہ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے، یعنی یہ اسلام اپنی مرضی سے، جو اسلام کے احکام مرضی کے مطابق ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر بیان فرمائی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب انہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نفاق جیسی بیماری سے اپنی